الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضرات گرامی قدر، آج کی جو قرآن پاک فرقان حمید کی آیتیں میں نے تلاوت کی، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 152 ہے اور پارہ نمبر یہ دوسرا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ کا یہ خادم پیر اختر رسول قادری، آستانہ ہے غوثیہ حق بہو سرکار لاہور کینٹ سے، اور ادارہ ہے منہاج الاسلام، جو کہ روحانیت کا، تعلیم قرآن کا، تعلیم رسول کا ایک مرکز ہے، اور حضرت سخی سلطان باہو آن لائن سے آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ آج کی جو رات ہے یہ عاشورہ کی رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ اس رات کی جو عبادت ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس رات مبارک کا بہت زیادہ اجر ہے۔ علماء و مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں بہت ساری احادیث رسول اور بہت سارے واقعات لکھے کہ اس رات کو جو شخص عبادت کرے گا اسے 60 سال کی عبادت جتنا اجر عظیم اور ثواب اسے عطا کر دیا جائے گا۔ گویا کہ اس رات کی عبادت اور صبح 10 محرم شریف کا روزہ، ان دونوں کی بہت ساری برکات علماء نے بیان کی ہیں۔ اور اس رات کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ میرے حسین بادشاہ کربلا میں جا کر آپ نے جو اپنے افراد کے ساتھ اور اپنے قبیلے کے ساتھ آئے ہوئے دوستوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، مہمانوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں، آج عاشورہ کی رات ہے اور کل 10 محرم شریف ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کل کا جو دن ہے اس دن میں ہمارے مقدروں میں جو شہادت لکھی جا چکی ہے وہ یقینی ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو رہنا چاہتا ہے وہ رہ جائے۔ آپ کے اصحاب نے کھل کر کہا، اے سید بادشاہ، اتنا لمبا جو سفر کیا ہے کیا واپس جانے کے لیے کیا؟ ہم تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت مولا
حسین بادشاہ، آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا میں اور اس میدان کربلا میں آنے کا مشن اور مقصد ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرے نانے کی شریعت اور ان کی آن اور بان نہ جائے۔ میں تو آج اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے نکلا ہوں کہ تمہیں علم ہے کہ اسی یزید لعین نے مدینۃ الرسول کے اندر 1000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور ان کو حاملہ کر دیا، اور تمہیں علم ہے کہ اس نے مکہ اور مدینہ کو ویران کر دیا تھا، اور یہ شرابی ہے، زانی ہے، اور اس کا یہی مطالبہ ہے کہ مجھ سے بیعت لی جائے، مجھ سے بیعت کی جائے۔ لیکن آپ لوگوں کو علم ہے کہ میرے وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، میرا وہ جسم ہے جو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگا کرتا تھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 10 محرم شریف کو آپ کی آمد ہوئی کربلا کی سرزمین پر۔ میں شام کربلا کے اندر ایک تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ جب آپ نے قدم رکھا تو پوری ایک وحشت چھا گئی تھی، اور آپ نے ایک ٹہنی کو کاٹا تو اس کے اندر سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ آپ نے 2 محرم شریف کو کربلا کے اندر ڈیرے لگائے، اور 7 محرم شریف کو اس خاندان نبوت کے چشم و چراغ جو ہیں ان کا پانی بند کر دیا تھا۔ یزید کی سوچ اور فکر تو یہ تھی کہ ان کا پانی بند ہوگا تو یقیناً یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور خود بخود میری بیعت کریں گے اور میری طرف چل کر آئیں گے۔ لیکن اس لعین کو کیا خبر کہ یہ تو اس کا نواسہ ہے جو حوض کوثر کا مالک ہے، یہ تو وہ شہزادہ ہے کہ اگر زمین کی اڈی اپنی اڈی زمین پر مارتا ہے تو خون کے پانی کے چشمے نکل سکتے ہیں۔ ان لعینوں نے یہ چیزیں سوچ کر پانی بند کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ امام حسین نے اپنے رفقا کو بلایا اور بلا کر کیا کہا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ بس تم اس کا ذکر کرو جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ ساری دنیا کو بنایا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم اسی کا ذکر کرو، اسی کے ذکر میں لگ جاؤ۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر کے قریب مت جانا۔ ذکر الہی ایک ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے کہ جن گھروں میں بھوک اور پیاس ہو، غربت ہو، محتاجیاں ہوں، اللہ کا ذکر جو ہے ان گھروں میں رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی، بیٹے، بیٹیاں پریشان ہیں رزق کی وجہ سے۔ لیکن آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے ذکر کو اپنے سینے سے لگا لیں، کیونکہ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کو رب بھی ملتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ خالق خود کہتا ہے کہ بندو کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا ذکر فرش پہ کرو، میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا، اور تم میرا ذکر مجمع میں کرو، میں بھی تمہارا ذکر مجمع میں کروں گا، اور تم میرا ذکر تنہائی میں کرو، میں بھی تمہارا ذکر تنہائی میں کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ بندو پکارنا تمہارا کام ہوگا اور گناہوں سے نکھارنا مولا کا کام ہوگا۔ تو خالق کائنات کے پیارے محبوب کے پیارے نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام جب پانی بند ہو گیا تھا تو آپ نے اللہ کے ذکر کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ اور خالق کائنات پھر قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
ایمان والو اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، تم مدد چاہو صبر کی اور نماز کی۔ اب امام علی مقام سید الشہداء نے یقیناً صبر بھی کیا، اور جیسے صابر میرے امام حسین تھے، دنیا کے اندر حسین کی صبر کی مثال نہیں مل سکتی۔ والصلاۃ، اور پھر آپ نے جو نماز کربلا کے میدان میں پڑھی، آپ کو علم ہے کہ جب نماز جمعہ کی اذانیں ہو رہی تھی، شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ لعین میرے سینے سے اتر جا، وضو میں خون سے کر چکا ہوں، میں اپنے رب کی آخری نماز بھی ادا کر جاؤں۔ ارے میرے حسین بادشاہ نے تو کربلا کے اندر بھی اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، کربلا کے اندر بھی آپ نے وہ سجدہ کیا کہ جس نے ساری دنیا نے آپ کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ حسین کے ماننے والوں، حسین کے پیروکاروں، نماز مت چھوڑو۔ نماز ایک بہت بڑی بندگی اور عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں اپنے خاندان کو کیا کہتے ہیں کہ صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو ان اللہ مع الصابرین، کہ میرا رب پسند کرتا ہے۔ اور یقیناً اس کربلا کے اندر جو 82 آدمیوں کا قافلہ تھا، وہ صابر بھی تھے اور شاکر بھی تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ اور پھر جب کسی نے سیدنا امام حسین سے پوچھا کہ آپ کا پانی بند ہے، تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں چاہوں اڈی جہاں پر ماروں وہاں سے چشمے پیدا کر سکتا ہوں، لیکن میرے رب نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھی ہیں، میرے سنگی ہیں، تو میں اپنے رب کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے تاریخ کربلا کو اٹھا کر دیکھیں، خدا کی قسم اس تاریخ کربلا کے اندر آپ کا شہزادہ علی اصغر کتنی عمر تھی؟ 6 ماہ کی تھی، اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ علی اکبر جوان تھے، 18 سال کی عمر تھی، حسین اور خوبصورت تھے، اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ امام قاسم جو حضرت امام حسن کے شہزادے، انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اون محمد کی معصوم لاشوں کو دیکھا، لیکن صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ صبر کرنے والے وہ خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ اور آپ نے اس میدان میں 2 چیزوں کے ذریعے مدد چاہی رب سے، ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ اس عاشورہ کی رات جو آج رات ہے، اس ساری رات میں امام حسین اور سیدہ زینب بیٹھے اور کہنے لگے، اے میری بہن، میرا اور آپ کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے کربلا تک تھا، صبر کرنا، معصوم بچیوں کا خیال کرنا، میرا امتحان تو ختم ہونے والا ہے اور آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ سیدہ زینب آپ کی ناموس پر قربان جائیں۔ مصطفیٰ کی عظیم نواسی نے جو کربلا کے میدان میں تاریخی کردار ادا کیا، قیامت کی صبح تک تمام عورتیں ان کے کردار پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت امام علی مقام کا آپ کو علم ہے کہ 7 سے لے کے 10 تک پانی بند تھا۔ یزید کی فکر تھی، سوچ تھی، یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، یہ ہماری منتیں کریں گے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم، میں حسین کے صبر پر قربان جاؤں کہ سب کچھ قربان کر دیا، پھر بھی کہا کہ مولا جو تیری رضا ہے حسین کی رضا ہے، اور یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے صبر عطا کرنا اور اجر عظیم بھی اس کا عطا کرنا۔ امام نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دین بچانے کے لیے تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے، تمہیں پیاسا بھی رہنا پڑے، تم بھوک بھی برداشت کرو، پیاس بھی برداشت کرو، لیکن دین اسلام کو کنڈ مت لگنے دینا، اس دین کے عالم کو ہمیشہ بلند رکھنا۔
یہ ہے تعلیم امام حسین. اور آقا حسین کا جو پیغام تھا اس کربلا کے اندر، پہلا پیغام تو یہ تھا کہ جہاں تمہیں جابر و ظالم حکمران مل جائیں ان کے سامنے ڈٹ جاؤ. ظالموں کے ساتھ ڈٹ جانا، جابروں کے سامنے کھڑے ہو جانا، یہ سنت حسینی ہے، یہ میرے مولا حسین کی سنت ہے. اور دوسرا حسین نے جو پیغام دیا کہ مصیبت آ جائے تو صبر کر لینا، صبر کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے. اور تیسرا جو کربلا کے اندر حسین نے پیغام دیا وہ نماز کا پیغام دیا کہ تم نماز کو مت چھوڑنا. اگر یہ نماز اتنی ہلکی ہوتی، اس کا ثواب اور اجر کم ہوتا، ممکن ہے کہ مولا حسین نہ پڑھتے، لیکن مولا حسین نے یہ بتا دیا کہ لوگوں یہ نماز بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی افضل عبادت اور بندگی ہے، اسے مت چھیڑنا اور مت چھوڑنا. گویا کہ حسین نے کربلا کے میدان کے اندر بھی نماز کو پڑھ کر امت کو بتایا تھا کہ لوگوں نماز بہت بڑی عبادت اور ریاضت ہے. اور پھر آگے صبر کے حوالے سے میں ایک آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جب پورا خاندان شہید ہو گیا، حضرت امام زین العابدین، آپ ساری زندگی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی اور ہمیشہ آپ صبر کی تلقین کرتے تھے. جب مدینہ شریف میں واپس آ گئے تو آپ اپنے آستانہ پر لنگر تقسیم کر رہے تھے. بڑی خلقت بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص آیا اور وہ تمام کو پھلانگتا ہوا امام زین العابدین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا. امام کی نگاہ کا کمال دیکھیں اور امام کا صبر دیکھیں. اور صبر ہوتا بھی کیوں نہ، شہزادہ جو امام حسین کا تھا اور پوتا جو مولا کائنات کا تھا، نواسا جو مصطفیٰ کا تھا. اپنے ہاتھوں سے پلیٹ اٹھائی، لنگر ڈالا، اسے دے دی آنے والے کو. اس نے لنگر کھایا، وہ بڑا خوش ہوا، بھائی اتنا بڑا آدمی ہے اور مجھے اس نے ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا اور مجھے لنگر دے دیا. اب جب وہ لنگر سے فارغ ہوا تو امام کی خدمت میں کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے کہ اے امام، آپ نے مجھے پہچان لیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہچانا تھا تب ہی تو سب سے پہلے پلیٹ اور لنگر اور پانی آپ کو دیا تھا. اب وہ شخص کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے کہ حضور آپ نے کیسے پہچانا اور آپ نے مجھے یہ اتنی عزت کیسے دی؟ امام زین العابدین فرمانے لگے کہ جب میرا باپ شہید ہو چکا تھا، بھائی شہید ہو چکے تھے، چاچا شہید ہو چکے تھے، بھتیجے بھتیجے بھانجے بھونجی تمام لوگ شہید ہو چکے تھے. امام زین العابدین فرمانے لگے کہ جب میرا قافلہ کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہم پر پھور برسا رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہم پر پتھر برسا رہے تھے. میری بہنیں اور پھوپھیوں کے ہاتھ پچھلی طرف پشت کے اوپر بندھے ہوئے تھے، سروں سے ننگیاں تھیں اور کوفے کے بازاروں سے گزر رہی تھی. اور میرے بابے کا سر مبارک جو ہے نیزے کے اوپر تھا، وہ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو تلاوت سنا رہا تھا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہیں جب ہم بازار سے گزر رہے تھے، تم ہم پر پتھر برسا رہے تھے. وہ شخص کے جسم کے اندر ایک کبھی طاری ہو گئی، کہنے لگا کہ حضور پھر بھی ہم پر آپ کی اتنی عنایت. امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس دن ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان. وہ تیرا کردار تھا جو تو ہم پر پتھر برسا رہا تھا، اور یہ امام زین العابدین کا کردار ہے کہ دشمن بھی دروازے پر آ جائے، میرے نانے کا حکم ہے کہ رحمت کی چادر بچھا دو. تو آج یہ ہے صبر جو اس خاندان نے کر کر دکھایا. پھر آگے رب قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ میرے راستے میں مارے جائیں، میرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑا ہو جائیں، انہیں مردہ مت کہنا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھ سکتے.
تمہیں اتنا شعور نہیں ہے۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ رب جب کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے پھر اسے آزماتا ہے۔ کس طرح آزماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور وہ تمہیں آزمائیں گے اپنا خوف دے کر، وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوک دے کر، تمہیں غریب کر دیں گے، مقروض ہو جاؤ گے، وَنَقْصٍ، تمہارا نقصان ہو جائے گا، مِنَ الْأَمْوَالِ، مال سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کی قربانیاں لیں گے اور پھلوں کی کمی کر دیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان تمام آزمائشوں میں پورا اترے گا اللہ اسے صابروں میں شامل فرما دے گا، ان کے لیے بشارت اسی دنیا میں دی جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ مالک ہے جس طرح چاہے وہ ہم سے آزمائش لے سکتا ہے۔ آج جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مالک ہے، اولاد کو بھی لے سکتا ہے، مال آپ سے چھین سکتا ہے، گاڑیاں چھین سکتا ہے، گھر بار چھین سکتا ہے، بیوی بچے چھین سکتا ہے۔ وہ مالک جو ہوا، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے اور اسی کا رہے گا قیامت کے صبح تک، اور وہ جس طرح چاہے ہم سے ہمیں آزما سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ امام یہ بتائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ امام زین العابدین سے یہ سوال کیا تو امام زین العابدین فرمانے لگے، اگر دنیا میں تمہارے اوپر کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے یا تکلیفوں سے تم گزر رہے ہو، تم یہ سمجھ لینا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور اگر دنیا میں کوئی تکلیف تمہیں نہیں ہے اور تم خوشحال زندگی گزار رہے ہو، پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ تم سے ناراض ہے۔ آج جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں وہ مولا ہے، بچوں کو چھین لیتا ہے، وہ بادشاہ بیوی کو چھین لے، بیٹیوں کو چھین لے، مال چھین لے، تمہیں بیماری دے دے، وہ جس طرح چاہے تمہیں آزما سکتا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنے والا میں اسے بشارت دیتا ہوں، وہ مؤمنین میں سے ہوگا اور صابرین میں سے ہوگا، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ رب صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج بہت ہی قیمتی وقت ہے اور بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ نہ جانے کہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہو یا آخری عبادت ہو، اس عبادت میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ اس رات میں آپ نے نوافل پڑھنے پنتن پاک کے، 2 رکعت نفل اللہ رب العزت کے نام سے کہ وہ تمہیں ہمت دے گا، 2 رکعت نوافل جناب رسالت مآب کے، 2 رکعت نوافل جناب مولا کائنات کے، 2 رکعت نماز نوافل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے، اور 2 رکعت نماز نوافل جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام کے، اور 2 رکعت نوافل جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے۔ ان تمام نفلوں میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت پڑھنی ہوگی، اور اس کا ثواب پھر کربلا کے تمام شہداء کو پیش کرنا، اور پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت رزق کے دروازے کس طرح کھولتا ہے، اور پھر حب اہل بیت کے دروازے آپ کے لیے کس طرح کھلیں گے، اور پھر بے بہا نعمتیں تمہیں عطا کر دے گا۔ جو اس رات کو مانگو گے میرا رب تمہیں وہی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت آج کی رات کی عبادت میری بھی اور آپ کی قبول کرے۔ خدا مجھے بھی ہمت دے کہ ہم اس کو راضی کر سکیں، اور آپ کو بھی ہمت دے ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ آئیں آخر میں آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں